नाजरीन आदाब। 14 फरवरी 2023 मुताबिक 22 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मूसी रजा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम के जज्बे के साथ डिजिटल इकोनॉमी पूरी दुनिया को एक कुनबे की शक्ल में आगे बढ़ा सकती है, जो इंसानी जिंदगी के बहबूद में मदद करेगा। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग का आगाज करते हुए वजीर आला योगी ने कहा कि G20 का स्लोगन वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर यानी वसुदेव कुटुंबकम हकीकतन हिंदुस्तान का वो कदीम नारा है जो हिंदुस्तान की दुनिया के बारे में इस सोच को वाजे करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीर को मुल्क के निजी शोबे से दिफाई पैदावार के शोबे में सरमायाकारी करने की अपील करते हुए कहा कि हिंदुस्तान दिफाई साजो सामान की फराहमी के शोबे में ज़रूरतमंद ममालिक के लिए मुनासिब लागत वाला एक बेहतर काबिल एतमाद शिराकतदार बनकर उभर रहा है और हिंदुस्तान की दिफाई बरामदात तेजी से बढ़ रही है। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 नुमाइश की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि इसमें हमारे निजी शोबे और सरमायाकारों का अहम किरदार रहने वाला है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई 13 मार्च की सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई है, जिसके साथ ही बजट इजलास का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। लोकसभा में पुरअमन कार्रवाई के बरक्स राज्यसभा में अपोजिशन ने अडानी ग्रुप के बारे में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए दावों की तहकीकात का मुतालबा करते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से दोपहर 12 बजे के करीब ऐवान की कार्रवाई 13 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। वहीं मरकजी हुकूमत ने अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कमेटी बनाने पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। हालांकि इस बात का ध्यान रखने पर जोर दिया कि गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर न हो। इस मामले पर अगली समाअत जुमे को होगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली सीटों की हदबंदी के तरीक़ेकार को चैलेंज करने वाली अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हदबंदी के अमल को दुरुस्त ठहराया और साथ ही कहा कि दफा 370 के गैर फ़ाल होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तश्कील नौ का मसला उसके पास ज़ेरे इल्तिवा है। बजरंग दल के रीजनल कोऑर्डिनेटर विकास त्यागी ने जमियतुल उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ मुबैना तौर से काबिल एतराज़ बयान देने का इल्ज़ाम लगाते हुए सहारनपुर की कोतवाली देवबंद में FIR दर्ज करने के लिए तहरीरी तौर पर शिकायत की है। रीजनल सदर विकास त्यागी ने अपनी शिकायत में इल्ज़ाम लगाया कि मौलाना मदनी के बयान से हिंदुओं के जज्बात मजरूह हुए हैं। मुमताज़ अदाकार, हिदायतकार और TV मेज़बान ज़िया मुहिउद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए ने बताया है कि ज़िया मुहिउद्दीन को गुज़िश्ता रोज़ अलालत के बायस अस्पताल में दाखिल किया गया था। उन्होंने रेडियो ऑस्ट्रेलिया से सदाकारी के काम का आगाज़ किया। बहुत अरसे तक बरतानिया के थिएटर के लिए काम करते रहे। बरतानवी सिनेमा और हॉलीवुड में भी फ़न के जौहर दिखाए। 50 की दहाई में उन्होंने लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से अदाकारी की बाकायदा तरबियत हासिल की। ज़िया मुहिउद्दीन की आवाज़ ही उनकी असल शिनाख्त रही। उनको कराची में नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का डायरेक्टर मुकर्रर किया गया था। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कबायली बरादरी से तालीम पर खुसूसी तवज्जो देने का मुतालबा करते हुए कहा कि हुकूमत चाहती है कि वो कदम ब कदम तरक्की करें। पीर को अपने क़याम के दूसरे दिन सदर जमहूरिया ने लखनऊ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के 10वें जलसे तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि भारत के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम है, लिहाजा तालीमी इदारों बिलखुसूस यूनिवर्सिटियों और तकनीकी तालीमी इदारों को इस माहौलियाती निज़ाम से भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए और अपने तलबा की तहकीक और ईजादात के लिए हौसला अफजाई करनी चाहिए। उनकी कोशिशें ईजादात और टेक्नोलॉजी के शोबे में भारत को एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। रियासत उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला मिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि तमाम पंचायतों में रूस्टर के मुताबिक गाँव के चौपालों को कामयाबी के साथ मुनज़्ज़म किया जाए। उन्होंने कहा कि गाँव के चौपालों का रूस्टर लाजिमी तौर पर अवामी नुमाइंदों, MP और MLAs को भी भेजा जाना चाहिए। जिलाई सतह पर रूस्टर की वसी पैमाने पर तशहीर की जाए और अफसरान, मुलाजिमीन समेत अवामी नुमाइंदों की शिरकत को भी यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि रूस्टर की एक
اطرافی ہیڈ کوارٹر کو بھیجی جانی چاہیے اور ایم پی اور ایم ایل ایز کو بھی ہیڈ کوارٹر سے کال سینٹر کے ذریعے گاؤں کے چوپالوں کی تنظیم کے بارے میں مطلع کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ چوپالوں کے زیر التوا مقدمات کو مقررہ مدت میں نمٹا دیا جائے۔ سماجوادی پارٹی کے ایم ایل سی سوامی پرساد موریہ نے کہا ہے کہ لکھنؤ راجہ لکھن پاسی کی سرزمین ہے۔ لکھنؤ کا نام لکھن پاسی کی بیوی لکھناوتی کے نام پر رکھا گیا اور لکھنؤ میں لکشمن کا کوئی تعاون نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر لکھنؤ کا نام بدلنا ہی ہے تو راجہ لکھن پاسی کے نام پر رکھیں کیونکہ لکشمن کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لکھنؤ میں منعقدہ یو پی گلوبل انویسٹر سمٹ 2023 کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے بھی سرمایہ کاروں کے اجلاس منعقد ہو چکے ہیں، لہذا حکومت بتائے کہ اب تک کتنی سرمایہ کاری زمین پر اتری اور کتنے نوجوانوں کو روزگار مل سکا۔ اب کینسر اور لیور کی علامات سوالوں کے جوابات سے ہی معلوم ہو جائے کریں گی۔ میڈیکل اسٹارٹ اپ کے تحت تیار کردہ ایپ کے ذریعے مریض خود کو چیک کر سکیں گے اور سپر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جا سکیں گے۔ اس ایپ کو ہیلتھ کیئر کی سومیا شکلا اور انکت نے تیار کیا ہے۔ امریکہ سے میڈیکل میں ڈیٹا سائنس میں پی جی سومیا نے بتایا کہ ایپ میں 50 سوالات ہیں جن میں پیشاب کا رنگ، پیٹ یا کمر میں درد کا مقام، کب اور کتنی بار وغیرہ شامل ہیں۔ مصنوعی ذہانت پر مبنی ایپ سوالات کے جواب کا تجزیہ کر معلومات فراہم کراتا ہے۔ سومیا نے کہا کہ اتر پردیش میں ایپ لانچ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں اور اس سلسلے میں حکومت اتر پردیش سے بات چیت ہو رہی ہے۔ جامعہ ام ہانی ریل بنات اقصی کالونی محبت مئو اندھے کی چوکی ہردوئی روڈ لکھنؤ کے ناظم حافظ محمد نور اللہ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ جامعہ ام ہانی ریل بنات عالمیت، فضیلت اور حفظ و قراءت کا ادارہ ہے جہاں دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے۔ جامعہ میں ایک لائبریری کی کمی محسوس کی جا رہی تھی جسے عبدالرب صاحب کے تعاون سے بدرالنساء لائبریری کا قیام عمل میں آیا۔ اس موقع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے کا آغاز جامعہ کے پرنسپل قاریہ رقیہ نوری کی تلاوت قرآن سے ہوا۔ جامعہ کی طالبہ ام کلثوم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا۔ جامعہ حفصہ دل بنات یاسین گنج کے ناظم قاری رضی الدین صدیقی نے علم کی اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ مولانا نصر علی ندوی جامعہ نور الاسلام نسواں نے کہا کہ علم روشنی ہے اور جہالت اندھیرا۔ مولانا کلیم اللہ شیخ الحدیث نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مولانا نصرت علی ندوی کی دعا پر جلسے کا اختتام ہوا۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق ترکیہ میں گزشتہ ہفتے آنے والے قیامت خیز زلزلے کی جہاں ایک جانب تباہ کاریوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہیں امدادی سرگرمیوں کے دوران ایسے قدرت کے کرشمے دیکھنے کو مل رہے ہیں جس کو دیکھ کر بے اختیار زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جاری ہو جاتی ہے۔ گزشتہ روز ترکیہ کے ایک زلزلہ متاثرہ علاقے سے 104 گھنٹے تک ملبے میں دبے رہنے والے شخص کو ریسکیو کر کے جب زندہ نکالا گیا تو وہ ملبے میں پوری طرح دبے ہونے کے باوجود قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر رہا تھا۔ قدرت کے اس کرشمے کو دیکھ کر ہر شخص حیران رہ گیا۔ مذکورہ شخص کو بحفاظت نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں اسے طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ترکیہ اور شام میں صدی کے تباہ کن زلزلے کو ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور اب تک دونوں ممالک میں ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 34,000 کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی نے کہا ترکیہ میں 1939 کے بعد آنے والے اس مہلک ترین زلزلے میں اب تک 29,695 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ شمال مغربی شام میں 4,300 سے زیادہ افراد ہلاک اور 7,600 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کارکنان مسلسل 24 گھنٹے بنا سوئے یہاں کام میں مصروف ہیں اور ہم اس وقت تک یہاں رہیں گے جب تک ہم تمام زندہ لوگوں کو باہر نہیں نکال لیتے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنی ہفتہ وار پریس کانفرنس میں امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کی فوجی مشقوں کے بارے میں کہا کہ غاصب صہیونی حکومت ایران کی جانب سے منہ توڑ جواب کا بارہا مشاہدہ کر چکی ہے اور اس حکومت نے جارحیت پر جوابی اقدام کا مزہ بھی چکھا ہے۔ ناصر کنعانی نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں کہا کہ ایران کی جانب سے انسانی نقطہ نظر سے حتی المقدور اجرت پسندانہ اقدام کیا گیا، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایسے کسی اقدام کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے دورہ چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے دو طرفہ تعلقات میں ایک بڑی اور اہم تبدیلی کا ترجمان قرار دیا۔ اقوام متحدہ کے سربراہ نے دہشت گردی کو انسانیت کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ان اقدار کو مجروح کرتی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے امن و سلامتی کے فروغ، انسانی حقوق کے تحفظ، انسانیت کو امداد کی فراہمی اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششوں کو بھی خطرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں پہلے سے زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ انتونیو گوتریس نے کہا کہ نیو نازی سفید فام بالادستی کی تحریکیں دن بدن زیادہ خطرناک
ہوتی جا رہی ہیں اور اب یہ کئی ممالک میں داخلی سلامتی کے لیے سب سے بڑے خطرے کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے ٹویٹر پر کہا کہ عمران نیازی اپنی حرکتوں سے قوم کو مایوس کر رہے ہیں اور ان کا ہر عمل یہی ظاہر کرتا ہے کہ وہ دوبارہ اقتدار میں نہ آنے پر مایوس ہیں۔ مسٹر شریف نے کہا کہ عمران خان کی سیاست جھوٹ پر مبنی ہے جو دن بدن بے نقاب ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے سال عمران خان کی حکومت کو اپوزیشن کے اتحاد کے درمیان پارلیمنٹ میں اکثریت ثابت نہ کر پانے کی وجہ سے استعفیٰ دینا پڑا تھا اور وہاں مسٹر شریف کی قیادت میں نئی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ مسٹر خان تب سے یہ الزام لگا رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج اور ان کی اپوزیشن جماعتوں نے غیر ملکی طاقتوں کے کہنے پر ان کے خلاف سازش کی۔ اودھ نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ نامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔